الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان روایات میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کی ہم تھوڑی تشریح کریں گے، چونکہ آگے قربانی کا ایام آ رہے ہیں، تو قربانی کے ایام میں قربانی سے متعلقہ کچھ چیزیں ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے، جمعے میں بھی بیان کیا تھا۔ آج ہم بیان کریں گے پاکیزگی، صفائی و ستھرائی سے متعلق۔ تو جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ اور دوسری روایت جو پڑھی ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے اور یحب الطیبہ، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، نظیف یحب النظافہ، صاف ستھرے اور صفائی اور ستھرائی کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے اور کرم کو، مہربانی کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں۔ جواد سخی ہے، سخاوت کرنے والے، کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ یحب الجود، اللہ تبارک و تعالی سخی ہے، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ فنظفوا بیوتکم، تم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ ولا تشبہوا بالیہود، اور یہود کی مشابہت اختیار مت کرو۔ پہلی روایت کہ پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دے دیا گیا، دوسری میں اللہ تبارک و تعالی خود پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ روایت میں نے اس پس منظر میں پڑھی ہے کہ آئندہ آنے والے جو ایام ہیں جن کو ایام اضحیہ کہا جاتا ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، لیکن یاد رکھیے گا اس قربانی کے ذریعے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے گا، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیے گا۔ آپ نے قربانی کی، ایک نیک عمل کیا، ایک عبادت کو انجام دیا جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، انسان متقی اور پرہیزگاری کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر اس سے پرہیزگاری اور اس کی طبیعت میں تقوی پیدا ہونے کا وہ ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے وہی تقوی اور وہی اخلاص، وہی للہیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو تم ذبح کرنے کے بعد جانور کو ایسا ہرگز مت کرنا کہ اس کے جو آلات ہیں چوراہوں پر پھینک دیا جائے، ہڈیوں کو چوراہوں پر ڈال دیا جائے، سڑکوں پر اس کو پھینکا جائے، گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ نظر آئے، یا اس کی جو آلائش ہے وہ جگہ جگہ گری ہوئی نظر آئے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کیا حکم کر رہا؟ اسلام حکم دے رہا ہے تمہیں نظافت کا،
اسلام حکم دے رہا تمہیں صفائی اور ستھرائی کا، لہذا خود بھی پاکیزہ بنو، تمہارا لباس بھی صاف ستھرا ہو، تمہارا بدن بھی صاف ستھرا ہو، تمہارا رہن سہن بھی صاف ستھرا ہو، تمہارا گھر کا صحن بھی صاف ستھرا ہو، لیکن اور تمہاری سڑکیں جس پر تم چلتے ہو وہ بھی صاف ستھری رہنی چاہیے، اس کو گندا مت کرو، گندگی ڈال کر دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ تو آقا کا فرمان ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ۔ تو دیکھیے ہم راستے میں مزید تکلیف دہ چیز ڈالیں، جانور کے علائش کو راستے کے اندر ڈال دیں یا کوڑیوں پر اسی طرح پھینک دیں، اور خاص کر اس موسم میں تو یوں تو بچنا ہی چاہیے، مگر یہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے، ڈالیں گے سڑے گی چیزیں، تعفن پیدا ہوگا، اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوں گی، آتے جاتے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں شریعت نے حکم کیا دیا؟ صفائی کا اہتمام۔ جہاں آپ اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام ہے، اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام ہے، سڑکوں کی صفائی کا اہتمام بھی آپ ہی کو رکھنا۔ کوڑا اوپر سے یوں ہی نہ پھینک دو، ہمارا ہے نا، کوڑا اوپر سے پھینک دیا، کسی کو اوپر گر رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایسا نہ کرو۔ کسی نے کیا کہ علائش کو کیا نام ہے تھیلی میں باندھا، ہڈیوں کو تھیلی میں باندھا اور یوں سڑک پر ڈال کے چلے گئے، کوڑی پر ڈال کے چلے گئے، یوں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے شدت کی گرمی ہے، اس سے تعفن پیدا ہوگا۔ کچھ پیسے دے کر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں دے دو، اور کچھ پیسے دے دو کہ بھئی انہیں جنگل میں دفن کر دو، انہیں ایسی جگہ لے جا کر کے گڑھے میں ڈال دو اور دفن کر دو، تاکہ اس سے تعفن بھی پیدا نہ ہو اور لوگ بیماریوں کا شکار بھی نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، بلکہ اسلام تو دوسروں کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ تو آلائش ڈال کر، گندگی کو ڈال کر سڑکوں پر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، جو گزرے گا اسے تو ہوگی، آپ بھی گزریں گے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ یعنی آپ اپنے عمل سے خود کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو اور دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ نظافت، صفائی، ستھرائی، اس کا لحاظ کرنا ہے کس کو؟ اس کا لحاظ ہم سب کو کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور دوسری روایت اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ، آقا فرما رہے ان اللہ تعالی طیب، پاکیزہ ہے اللہ تبارک و تعالی، اور یحب الطیبہ، اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ لہذا وہ پاکیزگی ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور اگر آپ آلائش کو سڑکوں پر ڈالیں، سڑکوں کو گندا کریں، یا ان کے محلے میں جا کر کے آپ ڈالائیں کوڑی پر، اور وہ ان کے قریب ہے تو انہیں تکلیف ہوگی، پھر انتظامیہ حرکت میں آئے گی، ڈنڈا چلائے، لاٹھی چارج کر دے تو کیا کہیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس ظلم کا ذریعہ تو خود ہی بن رہے ہو، کیوں ایسا عمل کر رہے ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو اور پھر وہ شکایتیں کریں تمہارے خلاف جا کر کے؟ تو ایسا موقع ہی فراہم مت کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، خود بھی دوسروں کو بھی تبلیغ کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ حالانکہ یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے۔ آدمی اپنا گھر صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنا صحن صاف ستھرا رکھتا ہے، دوسرے کا گندا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے ہاں کوڑی ڈال کر یا اس کے گھر کے سامنے آلائش ڈال کر کیوں دوسرے کو تکلیف میں ڈال رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ستھرائی یہ نصف ایمان ہے، گندا مت کرو، خون جم جائے، خون کو بھی باہر مت پھینکو، احتیاط کرو، ہڈیاں باہر مت ڈالو، گوشت کی بوٹیاں چھیچڑے وہ بھی باہر مت ڈالو، وہ بھی پیک کر کے پنی میں کہیں دبواؤ، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ دیکھو میں نے بخاری کی روایت سنائی آپ کو،
راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، صدقہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دہ چیز ڈال کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. ہماری شریعت کہہ رہی، ہمارے آقا نے فرمایا تکلیف سے بچاؤ. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاؤ، دوسروں کو بھی تکلیف سے بچاؤ. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کیا، راستے میں کوئی جانور مت باندھو. کیوں؟ عام راستے میں کوئی جانور مت باندھو، آتے جاتے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، پیشاب کر دے. ایک نمازی آدمی ہے، اس کے کپڑوں پر چھینٹے چلے جائیں، گوبر کر دے، تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہماری شریعت نے کیا حکم دیا؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. جانور اپنے گھر میں باندھو، ایسی جگہ باندھو جو گزرگاہ نہ ہو، یا ایسی جگہ باندھو جہاں گزرگاہ نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب گوٹے شاہ کی چنگی پہ چلے جائیے صاحب. پرسوں چلا گیا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، ایسی بھیڑ، اللہ کی پناہ، ایسی بھیڑ، جام رہا، یعنی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑ گیا. تو اس کا حکم کون دے رہا بھائی؟ اب ایسی صورت میں جب جام ہوگا، اب انتظامیہ لاٹھی چارج کر دے، کہیں گے صاحب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا. ارے تو ایسا اسباب کیوں مہیا کر رہے ہو؟ کیوں پیدا کر رہے ہو آپ؟ ایسا ماحول کیوں بنا رہے ہو؟ سڑکوں پر لیے وہ کیوں پھر رہے ہو؟ جام کیوں لگوا رہے ہو؟ بھیڑ کی بھیڑ جمع کر رکھی ہے، اور کچھ آدمی جمع، جو خریدار ہے ظاہر بات ہے وہ بھی پہنچیں گے، کچھ ان کی بھیڑ ہو گئی، جانوروں کی بھیڑ ہو گئی، سڑک جام ہو گئی. نہیں، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یعنی ہماری شریعت میں کتنی عمدگی ہے، کتنی پاکیزگی ہے کہ وہ حکم دے رہی ہے دوسرے کو، اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ. راستہ جام کر دیا، یہ بھی گناہ ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارا اس مذہب کہتا ہے یہ بھی گناہ ہے کہ راستہ، عام راستہ روک دو، دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، یہ گناہ ہے. اب آپ دیکھیں گے بقرعید کا موقع، راستے میں باندھیں گے، وہی پیشاب کر رہا، وہی گوبر کر رہا، وہی مہنگی ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، نمازیوں کو تکلیف ہے، گزر رہے ہیں، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں. اب اگر بول دو، کچھ کہہ دو تو لڑنے مرنے کے لیے تیار، جھگڑا ہونے کے لیے تیار، اور غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے جانور ایسی جگہ باندھو دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ذبح کرنے کے بعد اس کے آلات ایسی جگہ پھینکواؤ جہاں دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پاکیزگی، یہ حکم ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں جو ہے یہ حکم نہیں ہے کہ نہو مت، بالکل گندے میلے کچیلے رہو. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، حکم دیا گیا کہ گھر پہ نماز پڑھے، مسجد میں مت آئے. کیا حکم دیا؟ گھر میں جا کے نماز پڑھو، مسجد میں اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. دیکھو اللہ کا گھر مبارک گھر ہے، نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، وہاں بھی ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ گندگی کے ساتھ مت آؤ. بدبو آ رہی ہے، حکم دے دیا گیا ایسا آدمی جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. مسجد میں آ کر انسانوں کو اور اس سے زیادہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، لہذا گھر پہ نماز پڑھ لے. جائے کہ گندگی راستے میں پھیلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی عبادت کی جگہ میں آنے سے اس کو منع کر دیا گیا. جماعت کا ثواب، مسجد کی جماعت کا ثواب جو 26 گنا ہے، اس سے بھی جو ہے کیا کہہ دیا شریعت نے؟ بھئی ایسا آدمی گھر میں نماز پڑھے. تو اللہ کا گھر مسجد میں آنے سے آپ کہیں گے یہ تو عبادت کی جگہ ہے، وہاں آنے سے منع کر دیا گیا. تو جائے کہ سڑکوں پر گندگی کو ڈالا جائے، آلائش کو ڈالا جائے، وہ تو بدرجہ والا بنا ہوگا. دیکھیے کیسی پاکیزگی ہے، یعنی ہمارا مذہب کیسی پاکیزگی کی تعلیم دے رہا ہے، کیسی عمدگی کی تعلیم دے رہا ہے کیسی عمدہ تعلیم کسی مذہب میں نہیں ملے گی جو تعلیم ہمارا مذہب دیتا ہے. اس لیے اپنے عمل سے کسی کو
تکلیف مت پہنچاؤ، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ ہو جائے، گوشت کہیں ایسے مقام پر ڈالا ہے جو جھگڑے کا باعث بن جائے، ڈالے وہ خود لیکن ہم پھنس جائیں، تو اس لیے ایسا کام مت کرو۔ تو اس لیے اس کا سب کو اہتمام کرنا ہے کہ صفائی ستھرائی کا لحاظ کرنا۔ ایک بات تو مجھے یہ بتانی تھی، دوسری بات یہ بتانی تھی کہ کل سے فجر سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق۔ تو صبح کو فجر سے شروع ہوگی، ہر بالغ مرد عورت وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا بغیر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر مردوں پر بلند آواز سے کہنا، عورتوں کو آہستہ آواز سے کہنا، اور یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ کتنی ہے؟ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے کہیں اور عورتیں پست آواز سے۔ مسجد میں نماز آدمی پڑھتا ہے تو بھائی پورے جتنے نمازی ہیں، اگر امام بھول جائے تو مقتدیوں کو کسی نہ کسی کو یاد رہتا ہے، اس نے پڑھنا شروع کیا تو سب پڑھ لیتے ہیں۔ عورتیں بھول جاتی ہیں، تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے، اب نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے، کم سے کم اس تکبیر کو وہاں لکھ کر کے لگا دے تاکہ نماز پڑھے تو دیکھ کر یاد آ جائے۔ یعنی یہ عمل کوئی واجب فرض نہیں ہے لگانا، یاد کی ایک تدبیر ہے کہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں لکھ کر لگا دے تاکہ اسے دیکھے تو یاد آ جائے، فوراً پڑھ لے۔ تو اس لیے تکبیر تشریق کا اہتمام۔ اور ایک تیسری بات تھی جو ہم جمعے میں بیان کر چکے ہیں کہ کل 9 ذی الحجہ ہے، کل کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بیہقی کی روایت کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ 1000 روزوں کے برابر 1000 روزوں کے برابر کل کے روزے کا رکھنے کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ گزشتہ امتوں میں تو 1000 روزے رکھتے تو 1000 کا ثواب ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روزہ رکھو 1000 روزوں کے برابر، 1 روزہ رکھو، گزشتہ اور آئندہ گناہوں کے لیے، صغائر کے لیے کفارہ بن جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھا جائے، کل سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، اس کا اہتمام رکھا جائے فجر سے اور 13 کی عصر تک۔ اور تیسری چیز ہم نے بتائی روزہ، کل روزہ کا، یوں تو پورے یہ ہفتہ جو گزرا پورے ہفتے میں روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن بالخصوص کل کا روزہ، ہاں کل 9 ذی الحجہ ہے، کل کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ لیکن نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لام تام نہ کرے اس کی وجہ سے کسی کو، رکھ لے، چونکہ نیکیاں اپنی گٹھری میں جتنی جمع ہو جائیں گی کل قیامت میں کام آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مختصر سی باتوں میں آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ محرم میں ہے، وہ ضابطہ محرم میں کہ 9 10 10 11، اور یہ جو ہے پہلے ہی ذی الحجہ سے روزے کی فضیلت ہے، پہلے ہی ذی الحجہ سے روزے کی فضیلت ہے۔ 9 ذی الحجہ تک پورے ہفتے روزے رکھے، لیکن جس نے نہیں رکھا تو کل کا روزہ رکھ لے۔ ہاں کل 9 ذی الحجہ ہے، اسے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، تو 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں کل ہے، کل کا روزہ رکھے، فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیا کریں؟
بیڑی میں نشہ کرتے ہیں، سلفہ پیتے ہیں، تو وہ امام کی پیچھے تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جب تکبیر کہہ رہا ہے تو سلفے کی حالت نشے کی حالت میں ہے؟ نشے کی حالت میں تو نہیں. اگر وہ نشے سے پاک ہے تو کہہ سکتا ہے. اگر کوئی اور نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے وہ باقاعدہ، بہت سارے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور مطلب عالم بھی کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کہتا ہے اور وہ نشہ کرتا ہے. ہاں تو اس کو تکبیر نہ کہنے دیا جائے. کہہ دی تو ہو جائے گی، تکبیر کہہ دی تو ہو جائے گی، لیکن اس کو موقع نہ دیا جائے. وہاں مؤذن نہیں ہے تو مؤذن کہے گا، مؤذن اس کو منع کرے. کبھی تکبیر تم نہ کہو گے، جب تمہیں رکھا ہی اسی لیے ہے تو تکبیر تم کہو، کسی نشیڑی کو مت کھڑا کرو، اس سے تکبیر مت کہلواؤ. اللہم مکروہ ہے اس کا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہر قسم کی اے اللہ پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، رسومات سے حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما. جو بھی گناہ ہم سے ہوا رب کریم اس کو معاف فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو کاروباری اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہے اے اللہ ان کو پورا فرما دے. جو بے اولادیں ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو اللہ بہتر سے بہتر بیویاں عطا فرما دے. اے اللہ ان کے جوڑوں کو خیر کے ساتھ جمع فرما دے. اے اللہ آنے والے فتنوں سے، آنے والے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والا جو تہوار ہے عید الاضحیٰ کا، اے اللہ اس کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزروا دے. شریوں کے شر سے محفوظ فرما، بددینوں کی بددینی سے حفاظت فرما. اے اللہ الہ العالمین جو شریر ہے ان کے شروں سے ہمیں محفوظ فرما دے. رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما.